ناظرین، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کے میزبان افروز الوی۔ دوستو، آ چکا ہوں میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اسپیشل بلاگ کے ساتھ میں۔ دوستو، یہ جو بلاگ ہے دلی کی جامع مسجد کا بلاگ ہے، اور اس مسجد کی جو ہسٹری ہے وہ بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے اور دلچسپ ہے دوستوں۔ تو جانیں گے ہم اس مسجد کی ہسٹری۔ تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تو چلتے ہیں، اس بلاگ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 1656 عیسوی میں بادشاہ شاہجہاں نے اس مسجد کو بنوایا تھا۔ دوستو، اس مسجد کو بنوانے کے پیچھے ایک بہت بڑی اور خاص وجہ ہے، کیونکہ اس مسجد کا نقشہ عرش اعظم پر دیکھا گیا تھا۔ ناظرین، جامع مسجد کی فل ہسٹری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، کس طریقے سے اس کا نقشہ عرش اعظم پر دیکھا گیا اور کس طریقے سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ ایک رات بادشاہ شاہجہاں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ایک بہت زیادہ خوبصورت مسجد ہے اور اس مسجد کو میں بنوا رہا ہوں۔ بادشاہ شاہجہاں صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں اس نے اپنے تمام مشیروں کو بلایا اور اس دور کے علماء کرام کو بلایا اور بڑے بڑے انجینئروں کو بھی بلایا، اور جو خواب میں مسجد دیکھی تھی اس کا نقشہ بنانے کے لیے کہا گیا۔ اس دور کے بڑے بڑے انجینئروں نے تمام کوششیں کی اور مسجد کے تمام نقشے بنائے، لیکن بادشاہ شاہجہاں نے سارے نقشوں کو فیل کر دیا اور یہ کہا کہ جو میں نے خواب میں مسجد دیکھی تھی وہ یہ مسجد ہے ہی نہیں۔ جب سارے انجینئر پریشان ہو گئے اور ان سے نقشہ نہ بن پایا، تب کسی شخص نے حضرت ابو القاسم المعروف عرف ہرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتایا اور یہ کہا یہ ایک اللہ کے مجذوب ولی ہیں، یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، یہی آپ کو مسجد کا نقشہ صحیح بنوا کر دے سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ہرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ جامع مسجد کے گیٹ نمبر 1 کے سامنے موجود ہے۔ اس سمے آپ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ہرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت صوفی شرمت شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر ہیں۔ بادشاہ شاہجہاں حضرت ہرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد میں اپنے سپنے کا پورا معاملہ ان کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت، میں نے سپنے میں ایک مسجد کا نقشہ دیکھا ہے اور اس کا نقشہ کوئی بھی انجینئر نہیں بنا پا رہا ہے، آپ میری مدد کریں۔ حضرت ابو القاسم المعروف عرف ہرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ شاہجہاں کی اس بات کو سن کر اس کو اپنے پاس بلایا۔ پاس بلانے کے بعد میں اس کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنی چادر اس کے سر پر ڈال دی۔ چادر کو ڈالنا تھا کہ بادشاہ کی نظروں کے سامنے سے سارے حجابات اٹھ گئے اور اس نے جو سپنے میں مسجد دیکھی تھی وہی سیم مسجد اس کو نظر آنے لگی۔ بادشاہ شاہجہاں خوشی خوشی کہنے لگا حضرت، یہی وہ مسجد ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ تب حضرت ہرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم آگے بڑھو اور اس کا نقشہ بنا لو۔ تب بادشاہ نے گھبراتے ہوئے کہا حضرت، میں یہ نہیں کر سکتا، آپ ہی کچھ کیجئے اور اس کا نقشہ بنا کر دیجئے۔ اس کے بعد حضرت ہرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی روحانی قوت سے عرش اعظم پر گئے اور اس مسجد کا نقشہ بنا کر لائے اور اس بادشاہ شاہجہاں کو دے دیا۔ بادشاہ شاہجہاں نے اپنے تمام مشیروں کو اور تمام علماء کرام کو بلوایا اور کہا مسجد کا نقشہ مل چکا ہے، اب مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ شاہجہاں نے تمام مشیروں کو بلا کر کہا اس مسجد کی سنگ بنیاد وہی شخص رکھے گا جس کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہو اور جب سے بالغ ہوا ہو تب سے لے کر اب تک اس کی نماز عصر اور عشاء کی سنت غیر موقدہ بھی قضا نہیں ہوئی ہو، وہی شخص اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھے گا، کیونکہ یہی مسجد میری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ صبح سے لے کر شام تک لوگ کھڑے رہے اور باتیں ہوتی رہیں، لیکن کسی نے سنگ بنیاد نہیں رکھی۔ جب سورج غروب ہونے کو آیا، جب بادشاہ شاہجہاں خود آگے بڑھے، علماء نے ان کا بازو پکڑا اور کہا بادشاہ شرط لگائی ہے، جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی بنیاد نہیں رکھی جائے گی۔ بادشاہ شاہجہاں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے الحمدللہ، بالغ ہونے سے لے کر آج تک میری تہجد کبھی نہیں چھوٹی، کبھی میری تکبیر اولیٰ ترک نہیں ہوئی اور میری کبھی عصر اور عشاء کی سنت غیر موقدہ بھی نہیں چھوٹی۔ اس کے بعد بادشاہ شاہجہاں نے اس کی سنگ بنیاد رکھ دی۔ اس کے بعد مسجد کا کام شروع ہو گیا اور مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ اس کے بعد میں شاہجہاں نے حوض میں پانی بھروا دیا اور مسجد میں تالا لگوا دیا۔ لوگ بہت زیادہ حیران تھے کہ عجیب بادشاہ ہے، اتنی مشکلوں کے بعد میں یہ مسجد
बनकर तैयार हुई, लेकिन इसमें ताला लगवा दिया। बादशाह शाहजहां ने ऐलान करवा दिया इस मस्जिद में तभी नमाजें शुरू होंगी जब इस मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 रकत नमाज अदा करेंगे। इतना कहकर बादशाह ने मस्जिद के गेट पर मुसल्ला बिछाया और 2 रकत नमाज अदा करी। 2 रकत नमाज अदा करने के बाद में दुआ के लिए हाथ को उठाया और मदीना शरीफ की तरफ रुख करके दुआ करी, या रसूल अल्लाह, मैंने मस्जिद को बना दिया है, मेरा काम था मस्जिद को बनाना, अब आपका काम है इस मस्जिद को आबाद करना। इस मस्जिद में जब आप तशरीफ़ लेकर के आएंगे और नमाज अदा करेंगे, उसके बाद ही ये मस्जिद आबाद होगी। उसके बाद कई रोज़ गुजर गए। रोज़ मस्जिद का दरवाज़ा खोला जाता, हौज़ धोया जाता, हौज़ के पानी को निकाल कर दूसरा नया पानी भरा जाता, लेकिन नमाज पढ़ने की इजाज़त किसी को नहीं थी। उसके बाद जुमेरात की रात में बादशाह शाहजहां ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामा मस्जिद में तशरीफ़ लेकर के आए हैं और वुज़ू किया है और 2 रकत नमाज भी अदा की। जुमा की सुबह को बादशाह ने तमाम उलमाए किराम को बुलाया और तमाम मशाइख को बुलाया और कहा जुमे की नमाज से इस मस्जिद को शुरू कर दो। इस पर उलमाए किराम कहने लगे, बादशाह, तुमने तो कहा था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में आएंगे उसके बाद इस मस्जिद की शुरुआत होगी। बादशाह शाहजहां कहने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ला चुके हैं। उलमाए किराम कहने लगे, क्या सबूत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में आ चुके हैं? तब बादशाह शाहजहां ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और मस्जिद के अंदर ले गए और वो जगह दिखाई जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया था। वहां पर देखने के बाद पता चला कि सुबह में पानी अभी भी वहां पर ताज़ा पड़ा हुआ है। तमाम उलमाए किराम समझ गए कि हाँ, वाकई में यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं। उसके बाद में इस मस्जिद में जुमे की नमाज से मस्जिद को शुरू कर दिया गया और आज तक यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं। मोहतरम नाजरीन, यही वो जगह है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया था और वज़ू फरमाने के बाद में जामा मस्जिद के अंदर 2 रकत नमाज भी अदा की थी। दोस्तों, आप लोग ज़ियारत कीजिए इस जगह की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नूरानी और पाक साफ़ ये जगह है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहीं पर बैठकर वज़ू फरमाया था। और यह है सामने जामा मस्जिद का नज़ारा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जामा मस्जिद बनी हुई है, और ख़ूबसूरत हो भी क्यों ना, क्योंकि ये अरसे आज़म पर इस मस्जिद को देखा गया था और अरसे आज़म पर देखने के बाद में हकीकतन इस मस्जिद को दिल्ली की जामा मस्जिद के नाम से आज लोग जानते हैं। मोहतरम नाजरीन, कैसा लगा आज का आपकी ये व्लॉग? उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।